الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. اور وہ جو کچھ بھی کم یا زیادہ خرچ کرتے ہیں اور کوئی میدان طے کرتے ہیں تو ان کے لیے اسے بھی لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں. وما كان المؤمنون لينفروا كافة. مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل جائیں یعنی جہاد میں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ نکل جاتا تاکہ بین القوسین جو لوگ رہ جائیں وہ دین کا فہم حاصل کرے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. تو اصل ترجمہ ہے تاکہ وہ دین کا فہم حاصل کریں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور جب جہاد کرنے والے ان کی طرف واپس آئیں تو انہیں واقف کرائیں تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. ولا ينفقون فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. انفاق مصدر ہے باب افعال، معنی خرچ کرنا. لا یقطعون یہ بھی فعل مضارع منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. قطع مصدر ہے باب فتح، معنی طے کرنا، پار کرنا. وادین وادی کے معنی ہے پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان کی کشادہ جگہ جو سیلاب کی گزرگاہ ہو. جماتی ہے اودیہ. لینفرو میں جو لام ہے یہ لام مقصور لام جہد ہے، نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے اور اسلام کے بعد ان پوشیدہ ہوتا ہے. نفر مصدر ہے باب ضرب، معنی کوچ کرنا، نکلنا. لیتفقہوا یہاں لام تعلیل ہے اور لام تعلیل کی وجہ سے بھی فعل مضارع منصوب ہوتا ہے اس لیے کہ ان پوشیدہ ہوتا ہے. تفقہ مصدر ہے باب تفعل، معنی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، سمجھنا، لیکن دین کے ساتھ منصوب ہے، اس بنا پر ترجمہ ہوگا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا، گہرائی گیرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا. یحذرون یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. حذر مصدر ہے
باب سمع معنی بچنا، پرہیز کرنا. ولا ينفقون، یہ لا ينفقون فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے. نفقتاً صغیرتاً موصوف صفت مل کر یہ مفعول بہ ہے. ولا کبیرتاً کا ما قبل پر عطف ہے. لا یقطعون یہ فعل بفاعل ہے. وادیاً یہ مفعول بہ ہے. الا حرف استثناء ہے، حرف حصر ہے. کتبہ یہ فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور ضمیر نائب فاعل ہے. لہم یہ کتبہ سے متعلق ہے. لیجزیہم اللہ میں لام تعلیل ہے اور لام تعلیل کے بعد ان حرف ناصب پوشیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. تو یجزیہ یہ فعل ہے، ہم ضمیر مفعول بہ مقدم ہے، اللہ فاعل مؤخر ہے. احسن یہ یجزیہ کا مفعول ثانی ہے. ما یہ مصدریہ ہے. وما کان المؤمنون یہ واو استنافیہ ہے. ما نافیہ ہے اور کان فعل ناقص ہے. المؤمنون اس کا اسم ہے. لینفروا یہ کانا کی خبر ہے. کافتن یہ حال واقع ہیں. لینفروا میں جو ہم ضمیر ہے، جو فاعل ہے، اس ضمیر فاعل سے کافتن حال واقع ہیں. اور لینفروا میں جو لام ہے یہ لام جحود ہے، لام انکاری ہے اور یہ کانا منفیہ کے ساتھ آتا ہے. لولا حرف تحزیز ہے، ابھارنے کے لیے ہے، ترغیب دینے کے لیے ہے. نفر یہ فعل ہے اور طائفتن یہ اس کا فاعل ہے. من کل فرقۃ منہم یہ جملہ نفر سے متعلق ہے. لیتفقہوا میں جو لام تعلیل ہے. اسی طرح لینذروا میں جو لام ہے یہ لام تعلیل ہے. قومہم یہ لینذروا کا مفعول بہ ہے. اذا یہ ظرفیہ ہے اور شرط کے معنی سے خالی ہے. اس بنا پر آپ اس جملے کو شرطیہ نہ سمجھے بلکہ یہ جملہ ظرفیہ ہے. لعل حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم ضمیر اس کا اسم ہے. اور یحذرون لعل حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. آیت کریمہ کی تشریح یوں بیان کی گئی ہے کہ جو بھی کوئی خرچ کرے چھوٹا ہو یا بڑا اور جس میدان کو بھی قطع کرے تو یہ سب لکھا جاتا ہے. اور یہ لکھنا صرف لکھنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب پر اچھے سے اچھا ثواب عطا فرمائے گا. معلوم ہوا کہ صرف جنگ کرنا اور ہتھیار چلانا ہی جہاد نہیں ہے. اس راہ میں جو تکلیفیں آنے جانے میں پیش آئیں، بھوک، پیاس، تھکن، قدم اٹھانا، خرچ کرنا، وادیوں کو قطع کرنا، ان سب میں ثواب ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کے دل جلانے کے لیے بھی نیت رکھنی چاہیے. ان کے دل جلانے میں بھی ثواب ہے. غزوہ تبوک میں تو قتال ہوا ہی نہیں، آنا جانا اور تکلیف اٹھانا ہی تھا. اس پر بھی اجر و ثواب کے بڑے بڑے وعدے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو
مدینہ منورہ سے قریب ہوئے تو فرمایا کہ مدینے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پورے سفر میں تمہارے ساتھی تھے، تم جو بھی راستہ چلے اور جس میدان کو بھی تم نے قطع کیا وہ لوگ تمہارے ساتھ ہی رہے، یعنی اجر و ثواب میں وہ بھی تمہارے برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھی تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے بھی تمہارے ساتھی تھے، وہ عذر کی وجہ سے رک گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، عمل پر بھی ثواب اور نیت کرنے پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو شخص معذور ہو اور عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہو اس کو بھی ثواب سے نواز دیا جاتا ہے۔ فالحمد للہ العلی الکبیر۔ یہ بھی یاد رہے اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہ اصل مقصود تو جہاد ہی ہے، لیکن جہاد جیسے عظیم مقصود کو پانے میں ضمنی طور پر آدمی جن مرحلوں سے گزرتا ہے ان پر بھی ان کو اجر حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جائے تو اصل مقصد تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا ہے، لیکن اس کا ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھیں گا اور ٹھنڈک اور گرمی کی ہر تکلیف جو جاتے ہوئے اٹھائیں گا وہ بھی اس کے لیے نیکی شمار ہوگی اور اس پر بھی اسے اجر حاصل ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے، ورنہ تو دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صبح 8 بجے اپنے گھر سے نکلا، مشقتیں اٹھاتے ہوئے 10 بجے اپنے دفتر کو پہنچا تو اس کی ڈیوٹی 10 بجے سے شمار ہوتی ہے، اس سے پہلے کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ دنیا والوں کے معاملے کے برعکس ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔